السلام علیکم دوستو، اردو نالج چینل میں آپ کو ویلکم۔ دوستو، اسلام میں شکر کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اور ناشکری کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں شکر کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ شکر کی اہمیت کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوستو، شکر کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ ابن کثیر کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ کسی جگہ پر ایک نابینا، ایک مبرص یعنی جسم پر سفید داغوں کے مرض میں مبتلا اور ایک گنجا رہتے تھے۔ ان تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ ان سے ان کی خواہش معلوم کرے۔ وہ فرشتہ پہلے اس نابینا کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نابینا نے اپنی بصارت کے علاوہ مال کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس کی دونوں خواہشیں پوری کر دیں۔ پھر وہ فرشتہ اس مبرص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مبرص بولا کہ اس کا مرض دور ہونے کے علاوہ اس کا چمکتا دمکتا رنگ اور خوبصورتی اور ایک اونٹ مل جائے تاکہ وہ اس پر سواری کر سکے۔ چنانچہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس مبرص کی خواہش بھی پوری کر دی۔ آخر میں وہ فرشتہ اس گنجے کے پاس گیا اور اس سے اس کی خواہش پوچھی، تو وہ گنجا بولا کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے گنجے پان سے نجات حاصل ہونے کے علاوہ اسے شیر گوئی میں مہارت حاصل ہو جائے تاکہ وہ اپنی حسب منشا خوبصورت شیر کہہ سکے، اور اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس گنجے کی دونوں خواہشیں پوری کر دی۔ اس کے بعد اس فرشتے کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ وہ ان تینوں کے پاس دوسری شکل میں جائے اور یکے بعد دیگرے ان سے پہلے کی طرح ان کی خواہشات دریافت کرے۔ وہ فرشتہ خدا کے حکم کے مطابق دوسری شکل میں باری باری ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے ان کی خواہشات پوچھی۔ پہلے وہ اس نبینا کے پاس گیا اور اس سے اس کی خواہش دریافت کی، تو وہ بولا کہ مجھے میری بصارت تو ایک دوسرے شخص نے لوٹا دی ہے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے اور نہ بکریوں کے اتنے ریوڑ جتنے میں چاہتا ہوں، کیونکہ دوسروں کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ دولت ہے اور ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ بھی مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ یہ چیزیں مل جائیں۔ جب فرشتہ مبرص کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس کی سنہری رنگت کے علاوہ اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا۔ فرشتے نے اس سے اس کی خواہش پوچھی تو وہ بولا کہ آپ سے پہلے میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرا مبرص کا مرض دور ہو جائے، میری رنگت بدل کر سنہری ہو جائے اور میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ اس نے میری پہلی 2 خواہشیں تو پوری کر دی، لیکن مجھے میرا مانگا ہوا صرف ایک اونٹ دیا جس پر میں اس وقت سوار ہوں۔ لیکن آپ ہی سوچئے کہ اس ایک اونٹ سے بھلا کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ان سے کہیں زیادہ اونٹ ہو جائیں۔ آخر میں وہ فرشتہ اس گنجے کی طرف گیا اور اس سے اس کا حال پوچھ کر اس کی خواہش پوچھی، تو وہ گنجا جس کے سر پر خوبصورت بال اگائے تھے اور وہ اپنی دھن میں اپنے شعر بڑی سریلی آواز میں جھوم جھوم کر گا رہا تھا، بولا کہ بھائی مجھے اور کیا چاہیے، جبکہ خدا نے میری خواہش کے مطابق تمہارے ہی جیسے ایک بلے شخص کے ذریعے جو انسان کی شکل میں شاید کوئی فرشتہ تھا
میرا گنجاپن دور کر کے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ خوبصورت بال عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ میری حسب خواہش شاعری میں مہارت اور یہ خوش گلائی بخشی۔ اس کی ان بخششوں پر میں اس کا جس قدر شکر ادا کروں تھوڑا ہے۔ اس کے بعد وہ گنجا بولا کہ آپ کی طرف سے پرسش حال اور میری خواہش پوچھنے کا شکریہ، جائیے، مجھے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ روایت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ پہلے دو اشخاص یعنی نابینا اور مبرص کو خدا نے ان کی ناشکر گزاری اور حد سے زیادہ حرص و ہوس کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کی پہلی حالت پر لوٹا دیا، جبکہ اس گنجے کی شکر گزاری اور قناعت پسندی کی بنا پر اس سے پہلے سے زیادہ دولت و ثروت اور عزت سے نواز دیا۔ امام بخاری نے یہ روایت بھی بنی اسرائیل کے متعدد قصوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ دوستو، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شکر گزاری کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس اچھی معلومات سے آپ کے علاوہ آپ کے دوست بھی مستفید ہو سکیں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔